میرے آقا فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب ہوگا نا قیامت کا دن، قیامت کے دن اذا کان یوم القیامہ، اب حدیث کے الفاظ ہیں اور بالکل آہستہ آہستہ پڑھوں گا، یقین جانے جب ترجمہ کروں گا نا آپ بڑے محظوظ ہوں گے. پہلے سن لیں، اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری. میرے حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ فرمایا جب ہوگا نا قیامت کا دن، قیامت کے دن فرشتے اس کعبے کو دلہن بنائیں گے، کعبے کو سجائیں گے، کعبہ بن سمر جائے گا. جب کعبے کی تیاری ہو جائے گی نا، آقا فرماتے ہیں زفت الکعبۃ، اگر بات دل کو لگے تو ضرور بولنا، زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری. آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب قیامت کا دن ہوگا کعبے کو دلہن بنایا جائے گا، کعبہ جب دلہن بن جائے گا، دلہن بن کے آقا فرماتے ہیں کعبہ مکہ کو چھوڑ دے گا، چلتا 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 الی قبری. میرے حضور فرماتے ہیں کعبہ میں محمد کے روزے پہ آ جائے گا. بولیے سبحان اللہ پہ. یہ کوئی لیلا مجنوں کا قصہ نہیں ہے اور نہ میں گھر سے بنا کے آیا ہوں، میرے آقا کی حدیث ہے، تفسیر در منصور ہے، امام جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے. سبحان اللہ. تے مار کا ایڈا حوالہ تے گال ایڈی پکی سبحان اللہ حالی مٹی ہے. سبحان اللہ. بولیے محمد کے ساتھ سبحان اللہ پیار. سبحان اللہ. اب دیکھیے کعبہ آئے گا، آپ تصور تو کریں، قیامت کا دن ہے، ساری دنیا جاتی ہے کعبہ کو، سبحان اللہ. ساری دنیا، یہ حج کا موسم ہے نا، ہیں حاجی جا رہے ہیں نا پوری دنیا سے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، شرق سے غرب سے شمال سے جنوب سے، اور جو پہلے گئے جو بعد میں گئے، جب سے لے کر اب تک اور قیامت تک ساری دنیا جائے گی کعبہ کو. کیوں؟ حج کے لیے، عمرہ کے لیے. میں حیران ہوتا ہوں یار، میرے اور آپ کی نبی کی شان کیا ہے، ذرا سمجھے تو صحیح. یہ بات سننے کے بعد جب آپ گھر میں جائیں اکیلے بیٹھے، پھر بیٹھ کے سوچنا اللہ نے ہمارے نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے. اور ساری دنیا، مشرق والے جاتے ہیں کعبہ کو، مغرب والے جاتے ہیں کعبہ کو، ادھر والے جاتے ہیں کعبہ کو، ادھر والے جاتے ہیں کعبہ کو، ساری دنیا جاتی ہے کعبہ کو. قیامت کے دن یہی کعبہ مکہ کو چھوڑ کر محمد عربی کے روزے پہ آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل دھریا تو بولو جا. سبحان اللہ. فرمایا قیامت کے دن آقا فرماتی ہیں اذا کان یوم القیامہ، اب وہ کیسا منظر ہوگا جی، مکہ والے وہ دیکھیں بھی کعبہ کدھر جا رہا ہے، کعبہ کہے گا میں حضور کے پاس جا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے حضور فرماتے ہیں جب کعبہ آئے گا نا میرے روزے پر، کعبہ جب آ جائے گا میرے روزے پر، تو کعبہ آ کر کہے گا السلام علیکہ. یقین منو ایڈی محنت ایڈا مطالعہ کر کے حدیثاں بکا کے آدھے میک تے تک سنے نے تو سبحان اللہ حالی بھی حق نہیں بنتا. سبحان اللہ. کنجوسی نہ فرمائی کرو، بولے کرو ذرا، کچھ نہیں تھا. اب آسانی ہوتی ہے بات کرنے میں. دیکھیے روشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صفحے مکمل کرے، پہلی حاجی صاحبہ پہلی صاحب مکمل کرو. اور بالو سیڈ تے تھی ونجو، جمعہ ہوندے گلدستہ بنا کے بیٹھے کرو، پہلی صفحہ مکمل کرو. آج سب ساتھ ہو جائیں. افتاب بھائی پہلی صف آہدہ آوان نی کو جادہ میں ماشاءاللہ سونا گلدستہ بن گیا. ذرا بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ. سبحان اللہ. اب دیکھیں نبی کے غلاموں کیا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا کعبہ میں محمد کے روزے پہ آ جائے گا. جب کعبہ آئے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں کعبہ کہے گا السلام علیکہ یا محمد، میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کعبہ مجھے سلام، میں محمد کعبہ کو سلام. کعبہ مجھے سلام. اور اس لیے میرے بزرگ فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس کا مسکن مدینہ ہے،
سلام اس پر کہ جس کا مشک سے بہتر پسینہ ہے، سلام اس پر کہ جس کا نور سے معمور سینہ ہے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گناہگاروں کو کہا مالک یہ سارے میرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جن کے پاؤں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کے غلاموں کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کعبہ چلتا 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 میرے روزے پہ آئے گا، کعبہ آ کر کہے گا السلام علیکہ یا محمد، میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کعبہ مجھے سلام، اور بولو مارگا۔ سبحان اللہ۔ اب حج کا موسم ہے نا، حاجی جاتے ہیں کعبہ کو، میں پھر کہتا ہوں حاجی کعبہ کو تصور کریں ساری دنیا کعبہ کو، قیامت کے دن کعبہ میرے حضور کے روزے پہ آئے گا، سبحان اللہ، سبحان کعبہ آ کر کہے گا السلام علیکہ یا محمد، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، آقا فرماتے ہیں کعبہ مجھے سلام، میں محمد کعبہ کو سلام۔ اب دیکھیے جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا حضور کی ذات پر، کوئی فرقہ واریت نہیں، لیکن عشق اور معرفت کی بات ہے، یہ کرنے والی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں یار تم بڑے عجیب بندے ہو، تم جاتے ہو نا حج عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے مکہ تو جاتے ہو، تو جب آپ مدینے جاتے ہیں نا، مدینے میں جو آپ جاتے ہیں نا، تو آپ حضور کے روزے کی نیت نہ کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ شرک و بدعت ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کیا کریں؟ کہہ رہے مسجد نبوی کی نیت کریں، مسجد نبوی کی نیت کریں۔ میں کہنا اوے تیری تا ماتی مار گئی ہے، قیامت کے دن کعبہ مسجد نبوی کی نیت کر کے نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ مسجد نبوی کی نیت کر کے نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے آقا کی حدیث ہے نا، فرمایا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، فجر کو آتے ہیں مغرب تک، 70,000 فرشتے آتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک، آقا کے روزے پر آتے ہیں۔ اب کوئی کہے فرشتے آتے ہیں مسجد نبوی کو، ایسے نہ، فرشتوں کی مسجد ہے بیت المعمور، عرش کے اوپر فرشتوں کی مسجد ہے، فرشتوں کی مسجد نبوی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 70,000 صبح سے شام تک، 70,000 شام سے صبح تک، یہ فرشتے آتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے نہیں آتے، حضور کے روزے کی نیت کر کے آتے ہیں۔ قیامت کے دن کعبہ مسجد نبوی کی نیت کر کے نہیں آئے گا، حضور کے روزے کی نیت کر کے آئے گا۔ کوئی روکے بھی تم حضور کے روزے کی نیت کیا کرو نہ کرو، مسجد کی نیت کرو۔ میں نے کہا ہم حضور کے روزے پر جاتے ہیں، فرشتوں کا طریقہ بنا کر جاتے ہیں، کعبے کا طریقہ بنا کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ کیا کرنے جائے گا؟ آقا کی مسجد میں جائے گا، بولو سبحان کعبہ۔ فرمایا الا قبری، اگر یہ حدیث نہ ہو، کتاب کا نام در منصور نہ ہو، اس کا مصنف امام جلال سیوطی نہ ہو، اس میں یہ بات نہ ہو، فقیر حاضر ہے۔ کیونکہ اصول ہے نا، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، مولوی جھوٹ مارے زبان کاٹو، لیکن الحمدللہ سے میں ایسے بن بنا کے بات نہیں کرتا، پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ سے، یہ ہم نے اساتذہ کے قدم دبائے ہیں، ان کے جوتے اٹھائے ہیں، یہ ان کا فیضان ہے، یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے کیا ہوا؟ فرمایا اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، قیامت کے دن کعبہ میرے روزے پر آئے گا، کعبہ مجھے سلام، میں کعبہ کو سلام۔ جب سلام ہو جائے گا نا، اگلی بات ہے محبت کی، اور میں نے بالکل دھیمے لہجے میں کرنا ہے، اگر آپ کے دل کو لگے بولنا کرنا کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بلایا ضرور تو آدھے میرے فائدے دیے، پہلے سن گنو کیا ہوا۔ آقا فرماتے گئے جب کعبہ آ جائے گا نا، سلام ہو جائے گا، سلام کے بعد میں کہوں گا کعبہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میری امت جو ہے نا، میری امت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کعبے نال امت ہی گالی تے امت نبی دی شان سن کے چپ شاہ بن کے بیٹھے نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بندے دو چار خود دیکھنے بھی کعبہ کیویں ویسی، اور مار کا رب بھیجے تو نہیں مان سکتا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ آپ یہ کہیں بھی یہ سورج کیسے جاتا ہے بھی اس کو بھی فرشتے لے جاتے، جو رب یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کرا سکتا ہے، سبحان اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں اے کعبہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا میری امت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، سبحان اللہ میری امت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، آپ کی جو امت ہے نا، آپ کی امت کے ہیں دو حصے، کتنے؟ آپ کی امت کے دو حصے، آپ کی امت کے دو حصے، کون کون سے؟ حضور ایک حصہ وہ جنہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، میرے پاس نہیں آ سکے۔ سبحان اللہ کعبہ کہے گا نا بھی کتنی زندگی لوگوں کی 100 سال عمر ہوتی ہے لیکن حج عمرہ نصیب میں نہیں ہوتا، ہوتے ہیں نا، 50 سال عمر ہے لیکن بندے ہر سال چلے جاتے گئے۔ پیر منظور شاہ صاحب یہ سہیوال والے تقریباً اگر اندازہ غلط نہ ہوا تو انہوں نے 65 حج کیے تھے، 75 عمرہ کیا تھا۔ اب دیکھیے یہ رب کی شان ہے، کیا ہوتا ہے دیکھیے، کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، آپ کی امت ہے نا، اس کے ہیں دو حصے، ایک حصہ وہ جنہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، مجھے نہیں دیکھ سکے، دوسرا حصہ وہ جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا یا ویسے میری زیارت کو آئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے دو حصے، ایک حصہ وہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ایک حصہ وہ جنہوں نے مجھے دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں کعبہ پھر، کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، من جاءنی فانا اکفی بہ ومن لم یأتنی فانت تکفی۔ کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، ہن گال دا مول پویا تے گال پچاونی نہیں تے بولنے ساریا۔ اب کیا ہوتا ہے، میں بعد اس انداز میں کرتا کہ سب کو سمجھ آ جائے۔ کعبہ عرض کرے گا آقا، آپ کی امت کے دو حصے، ایک حصہ جنہوں نے مجھے دیکھا، ایک وہ جنہوں نے نہیں دیکھا۔ من جاءنی فانا اکفی بہ ومن لم یأتنی فانت تکفی۔ کعبہ کہے گا حضور جنہوں نے مجھے دیکھا ان کی شفاعت کے لیے میں کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ من جاءنی فانا اکفی بہ، سبحان اللہ آقا جنہوں نے مجھے دیکھا ان کی شفاعت کے لیے، ہن ہاتھ بھی تلے نہ ہوئے زبان بھی چپ نہ ہوئے، جنہوں نے مجھے دیکھا ان کی شفاعت کے لیے میں کافی۔ آقا جو حج عمرہ نہیں کر سکے، مجھے نہیں دیکھ سکے، وَمَن لَّمْ يَأْتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِي، حضور ان کی شفاعت کے لیے آپ کافی ہیں۔